حضرت خواجہ فرید الدین عطار فارسی زبان کے عظیم صوفی شاعر اور اپنے زمانے میں اسلامی شریعت و طریقت کے داعی تھے۔ 6 اور 7ویں صدی ہجری ملت اسلامیہ کے لیے نہایت ابتلا اور آشوب کا زمانہ تھا۔ اسلامی اقتدار متزلزل ہو چکا تھا اور دین ابن الوقت علماء سو اور منافقوں کی مسلسل کوششوں کے باعث فروعات کا پلندہ بن کر رہ گیا تھا۔ اس زمانے میں اسلام کی تعلیمات کی تبلیغ و اشاعت کا فریضہ اولیاء عظام، علماء حق اور صوفیاء کرام ہی ادا کر رہے تھے۔ خواجہ عطار کی عظیم مثنویہ منطق الطیر اور اسرار نامہ اسلامی شریعت کے اوامر و نواہی اور اسلوب اسلام کی، جسے ہم طریقت کہتے ہیں، نہایت دل پذیر اور دل نشین شرح ہے۔ مولانا جلال الدین رومی کے مقدس والد حضرت بہاؤالدین ولد اپنے کم سن فرزند کے ساتھ دوران سفر میں نیشا پور سے گزرے تو ان کی ملاقات خواجہ عطار سے ہوئی۔ اس دانائے راز بزرگ نے کم سن جلال الدین کو دیکھا تو نہایت شوق سے اپنی مثنوی اسرار نامہ کا اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک نسخہ انہیں دیا اور بہاؤالدین ولد سے کہا، وہ دن دور نہیں جب تیرا یہ بیٹا اہل عشق کے دلوں میں نہ بجھنے والی آگ روشن کر دے گا۔ اسرار نامہ میں ایک جگہ خواجہ عطار ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک حقیقت ناشناس منطقی نے پیر بستام حضرت بایزید سے پوچھا کہ یہ دنیا کا کارخانہ جس ڈھب پر چل رہا ہے، اس کا جواز کیا ہے؟ زمین ایک، آسمان ایک، آسمان ہمیشہ گردش میں اور زمین ہمیشہ ساکن، اس میں کیا بھید، کیا مصلحت ہے؟ حضرت بایزید نے جواب میں ارشاد فرمایا، بھائی، جب ہم کل کی اصل نہیں جانتے، اس کی علت سے بے بہرہ ہیں، تو پھر فرع کی علت ڈھونڈ کر کیا کریں گے؟ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، جو عقل فلسفی در علت افتاد، ز دین مصطفیٰ بے دولت افتاد۔ جب فلسفی کی عقل علت میں مبتلا ہو گئی تو وہ دین مصطفیٰ کی دولت بے نہایت سے محروم ہو گیا۔ یہی بات مولانا روم یوں بیان کرتے ہیں، پائے استدلالیاں چوبیں بود، پائے چوبیں سخت بے تمکیں بود، شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں۔ استدلال لکڑی کا پاؤں ہے، لکڑی کے پاؤں پر چلنے والا بہت جلد ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں، ایک دانش نورانی ایک دانش برہانی، ہے دانش برہانی حیرت کی فراوانی۔ پیر بستام کی حکایت بیان کرتے ہوئے خواجہ صاحب کہتے ہیں، نہ اشکال است در دین و نہ علت، بجز تسلیم نیستیں دین و ملت۔ دین مصطفیٰ میں کوئی الجھاؤ، کوئی پیچیدگی، کوئی قیل و قال نہیں کہ یہ دین سراسر تسلیم ہے اور اس کے ماننے والے سراپا تسلیم ہے۔ تسلیم کیا ہے؟ اپنے پورے وجود کو اللہ کے لیے وقف کر دینا، اپنے جسم و جان کو خیر کے فروغ اور شر کی نفی کا وسیلہ بنا دینا۔ آدمی سراپا تسلیم ہو جائے تو ید اللہ بن جاتا ہے۔ پوری ملت سراپا تسلیم ہو جائے تو ساری کائنات کے لیے نور و سرور کا سرچشمہ بن جاتی ہے۔ جسم کی قوت اور شعور و وجدان کی توفیق راہ حق میں استعمال ہو تو برکتوں اور نعمتوں کا جل تھل ہو جاتا ہے۔ اسلامی تسلیم و رضا ایک مثبت اور فعال قوت ہے، جھوٹے تصوف کا فرار نہیں، ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہنے کا نام نہیں۔ یہ تسلیم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاذبوں اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد ہے۔ شیخ ثانی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل اور مجاہدہ ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملت کو نفاق سے بچانے کے لیے خود شہید ہو جانا ہے۔ یہ تسلیم علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم، ان کی قناعت، ان کی خیبر شکنی ہے۔ امام عاشقاں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین کے لیے اپنے عزیزوں اور رفیقوں کے ساتھ اجتماعی شہادت ہے۔ طارق نے اندلس کے ساحل پر اپنی کشتیاں جلا ڈالیں، یہ تسلیم کی زندہ مثال ہے۔ تسلیم قوموں کی حیات، ان کی فلاح اور ان کی ترقی کا راز ہے۔ ہم آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کسی رات کی تنہائی میں ہمیں اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ ہم آپ تو اس دوڑ میں شریک ہیں جسے چوہوں کی دوڑ کہا جاتا ہے۔ ہم تو سراپا طمع ہیں، ہمارے ہر برے منہ سے لالچ ٹپکتا ہے۔ ہم انفرادی اور اجتماعی سطح پر تسلیم کی زندہ و فعال صفت سے کاملاً بیگانہ ہے۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.